بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ ہوپ فلی اسٹوڈینٹس، آپ کے جو لیکچرز ہو رہے ہوں وہ آپ نے تمام سبق یاد کر لیا ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 3 دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دے دیتی ہوں۔ دیہات اور شہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں صحت و تندرستی کے لیے تازہ ہوا میسر ہے، تو شہروں میں بھی اعلیٰ تعلیم اور علاج معالجے کی بے شمار سہولتیں ہیں۔ گاؤں کی فضا ہری بھری ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ رات کو کھانا جلدی کھا لیتے ہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگ رات کو جلدی سوتے اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، اسی لیے وہ شہروں کی نسبت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ شہروں میں چونکہ لوگ مرغن غذاؤں یعنی کہ گھی والی چیزیں یا مسالے دار کھانوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بہت جلد موٹے ہو جاتے ہیں۔ دیہات میں چیزیں خالص ہوتی ہیں۔ شہروں میں مکان تنگ جبکہ گاؤں میں کھلے کھلے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ شہروں میں دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ شہروں میں زیادہ سہولتیں ہونے کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بھی شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ دیہات اور شہروں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اگر دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کی کتاب پہ کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں: استقبال، باسی، مرغن، قابل رشک، زرنگار، دم نکلنا، تمدن، فراق انجمن۔ بچوں، آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ ان تمام الفاظ کے معنی آپ کی کتاب کے آخر میں فرہنگ دی گئی ہے، اس میں موجود ہیں، وہاں سے آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو سلیس کرنے میں آسانی ہو۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال گاؤں میں، ننیال کہتے ہیں نانکا یا جو آپ کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں ان کو، ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات کہتے ہیں چھٹیاں میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال کہتے ہیں خیر مقدم کرنا، یہ مہمان کو آگے لینے کے لیے بڑھنا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ دھان کہتے ہیں چاول کی فصل کو۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید یعنی کہ استقبال کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو مومانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی یعنی کھانا لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ احمد: مومانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ مومانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے یعنی کہ فائدہ مند ہے۔ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائیں، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی یعنی کہ بونا اور انہیں کاٹنا اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ سمیٹنا یعنی کہ اکٹھا کرنا، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا۔ جبکہ شہروں میں رہنے والوں
کہ اس قدر رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا، یعنی محنت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، یعنی گاؤں میں، اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر کمزور۔ نانی جان، گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ عمدہ اچھا سبب وجہ: دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ مرغن غذا کہتے ہیں مسالے والے کھانے یا گھی میں تلی ہوئی چیزیں۔ احمد کے ابا جان: واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ قابل رشک کہتے ہیں جو اس قابل ہو کہ اس کی تعریف کی جا سکے یا اس جیسا بننے کی خواہش کی جائے۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں بھی میسر آتی ہیں، یعنی کہ ملتی ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن، میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کی ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں۔ تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، یعنی کہ نوکری کرتے ہیں۔ چاچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کی پڑھائی ہماری یہاں تک مکمل ہوتی ہے۔ باقی کی پڑھائی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آج کی پڑھائی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے ہیں۔ وہ تمام الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے آپ کی بک پر اسٹوڈینٹ سوال جواب دیے گئے ہیں۔ یہ آپ نے مختصر سوالات کے جوابات 8 سوالات کے جوابات آپ نے اپنی نوٹ بک یعنی کاپی سے یاد کرنے ہیں اسٹوڈینٹس۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔